الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس منہاج المسلمین. آپ جانتے ہیں کہ منہاج المسلمین وہ کتاب ہے کہ جسے مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام مسائل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر لکھے گئے ہیں، اور احادیث بھی وہ کہ جن پر آج تک کوئی اعتراض نہیں کر سکا، یعنی کہ جو صحیح احادیث ہیں ان سے مسائل کو اخذ کیا گیا ہے. اس منہاج میں سے ایک ٹاپک منتخب کیا گیا ہے جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت علی منہاج النبوہ وہ طرز حکومت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردے اور قائم کردے طرز حکومت کے مطابق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا. اس وقت تک کہ نبوت تمہارے اندر قائم رہے گی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. جب تک وہ موجود رہے وہ نبوت قائم رہی. ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها، پھر جب اللہ تعالی چاہے گا تو اس نبوت کو اٹھا لے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر اس نبوت کو اٹھا لیا گیا. ثم تكون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر اس نبوت کے بعد خلافت آئے گی جو نبوت کے طریقہ کار پر ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلافت آئی
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ نبوت چلتی رہی، جو خلافت علی منہاج النبوہ تھی، یہ خلافت چلتی رہی، اور اللہ کا دین تمکنت حاصل کرتا گیا، اسے غلبہ مل گیا، زمین کے اوپر امن قائم ہو گیا، اور اسے ہی خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر امن قائم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے عمل صالح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورہ نور کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لے کر آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ عمل صالح کرتے ہیں، تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالی ان لوگوں کو زمین کے اندر عنقریب خلافت دے گا، انہیں تمکنت دے گا، انہیں زمین کے اوپر حکومت دے گا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں۔ ایک خلافت کا دور گزر چکا جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبوت کے بعد کثرت سے خلفاء آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سیاست تھی وہ انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اور پھر وہ سیاست کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے اور وہ سیاست کے فرائض انجام دیں گے۔ اب وہ ایک دور جو خلافت کا دور تھا، نبوت کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور اسی حدیث کے اندر آگے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوروں کا بھی ذکر کیا اور ادوار کا بھی ذکر کیا کہ اس خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد پھر بادشاہت آئے گی، ملوکیت آئے گی، پھر اس ملوکیت کے بعد پھر جبری بادشاہت آئے گی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، کہ اس جبری بادشاہت کے بعد پھر خلافت آئے گی مگر نبوت کے طریقہ کار کے اوپر۔ ثم سکت، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک خلافت تو گزر چکی ہے، اور پھر آخری زمانے کے اندر ایک دفعہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ پھر آئے گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے
کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر عمل صالح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عنقریب ضرور بضرور زمین کے اندر خلافت دے گا، تمکنت دے گا، انہیں حکومت دے گا، مگر اس طرح سے وہ حکومت ملے گی، وہ خلافت ملے گی کہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی ہے۔ پہلے لوگ یہاں سے کون مراد ہے؟ یہ صحابہ کرام کی خطاب ہے کہ صحابہ کرام سے پہلے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر مبعوث کیا کرتا تھا، وہ اکیلے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جاتا تھا، وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 10، اس سے 50، پھر 100، اور پھر یہ تعداد بڑھتی جاتی تھی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین پر تمکنت دے دیا کرتا تھا، ان لوگوں کو حکومت دے دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اور رات کی تقریر آپ نے سفیان صاحب کی سنی، جس کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے بتایا کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش شرط ہے، تکالیف کا آنا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو تم سے پہلے لوگ آئے ہیں، جو ایمان لے کر آئے تھے، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، انہیں بھی آزمایا گیا، اور اتنا آزمایا گیا وَزُلْزِلُوا، کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اتنے وہ جھنجھوڑے گئے، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں کہ اس وقت کے جو انبیاء تھے، جو رسول تھے، اور جو لوگوں کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھی پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے، ایمان والوں کی آزمائش کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، وہ استقامت دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اب خبردار ہو جاؤ، اب تم جان لو کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی، اس پر جم گئے، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کیا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے کے بعد صبر نہیں کرتے، وہ آزمائش میں پورا نہیں اترتے، تو پھر ان لوگوں کو تمکنت نہیں دی جاتی، ان لوگوں کو خلافت نہیں دی جاتی۔ خلافت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان کی شرائط پر پورا اترتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکومت دے گا، تم لوگوں کو خلافت دے گا،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ عنقریب تم لوگوں کو زمین کے اوپر تمکنت دے گا، مگر اس طرح سے تمکنت ملے گی، اس طرح سے خلافت ملے گی کہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی. اگر آج ہم پھر وہ خلافت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زمین کے اوپر دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اس کی تمکنت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کہاں تک ان آیات پر پورا اترتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اور انبیاء کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انبیاء پر آزمائشیں آیا کرتی تھی، ان کے اوپر مشکلات آیا کرتی تھی. آپ تاریخ الاسلام والمسلمین متور اٹھا کر پڑھے، جس میں مسعود احمد صاحب انبیاء کے واقعات لے کر آئے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ ایمان لے کر آئے، بالآخر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اب یہ میری قوم مانتی نہیں ہے، میں نے انہیں دن رات تبلیغ کی، میں نے دن رات انہیں تیرے دین کی طرف بلایا، لیکن میں جتنا انہیں دین کی طرف بلاتا ہوں یہ اتنے ہی دور بھاگتے ہیں، اب تو ان پر اپنا عذاب لیا. تو اللہ تعالی نے اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا، نوح علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو بچا لیا اور باقی تمام قوم کو غرق کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے اوپر غلبہ دے دیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیں، ان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا، کہاں کہاں پر آزمایا. اپنے والد کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، اپنے والد سے کہا اے ابا میں آپ کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھر سے نکال دیا گیا. پھر بادشاہ وقت کے سامنے اسلام کو پیش کیا، انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، وہ اس آزمائش میں پورا اترے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچا لیا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. دعا کر کے بیٹا لیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. پھر آزمائش کی کہ اب اس بیٹے کو بے آباد جگہ پر چھوڑ آؤ، بیت اللہ کے پاس اسے چھوڑ آؤ کہ جہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی وہاں پر سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ تھا. وہ اس آزمائش میں بھی پورا اترے، اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا. پھر جب تمام آزمائش میں وہ پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب میں تمہیں متقین کا امام بناتا ہوں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا کہ اللہ تو مجھے تو امام بنا رہا ہے، کیا تو میری اولاد میں سے بھی یہ امامت اسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا وعدہ ہے تم سے یہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، کہ جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ نیک عمل نہیں کرتے، جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، انہیں ایمان نہیں بنایا جائے گا، انہیں یہ مرتبہ نہیں دیا جائے گا. یعنی کہ آزمائش کے بعد خلافت دی جاتی ہے، تمکنت دی جاتی ہے، اس کے بعد درجہ دیا جاتا ہے. تو اگر ہم پھر وہ خلافت علی نہج النبوہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور پھر عمل صالح کیے تو پھر لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین کے اوپر ضرور و ضرور خلافت دے گا. تو ہمیں بھی عمل صالح کرنے چاہیے تاکہ وہ جو پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ثم تکون خلافت علی نہج النبوہ، کہ آخری دور کے اندر پھر خلافت آئے گی مگر نبوت کے طریقہ کار پر آئے گی.
ہم اس کی طرف بڑھ سکیں، اسے حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ منزل ہمیں جلد از جلد مل سکے۔ خلافت علی منہج نبوت کی علامت یہ ہے کہ دین مستحکم ہو، امن و امان قائم ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو، اور صرف اللہ اکیلے کی حکومت قائم ہو، اس کے قانون و اطاعت میں کسی دوسرے کی شرکت نہ ہو، پوری سلطنت میں اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم ہو، نیک باتوں کا حکم دیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے۔ یہ خلافت علی نہج النبوہ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور و ضرور تمکنت دے گا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، جس دین کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس کو ضرور بضرور تمکنت دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جب اس دین کو تمکنت دی جاتی ہے، اسے غلبہ مل جاتا ہے، تو پھر اس سے پہلے مسلمین پر، مومنین پر جو خوف طاری ہوتا ہے وہ امن کے اندر بدل جاتا ہے۔ آپ مکہ کے حالات پڑھتے ہیں کہ جب خلافت نہیں تھی، جب حکومت نہیں تھی، جب دین جو ہے وہ غالب نہیں تھا، تو پھر وہاں پر ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر دین کو غلبہ حاصل ہوا تو پھر وہاں پر امن قائم ہو گیا۔ تو یہ خلافت علی نہج النبوہ کی علامت ہے کہ جب دین کو تمکنت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو اس سے پہلے جو مسلمین پر خوف طاری ہوتا ہے وہ امن کے اندر بدل جاتا ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور پھر اس حکومت کے اندر صرف اللہ اکیلے کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا، ذرہ سا بھی شرک اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اور سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان لوگوں کو زمین کے اوپر تمکنت دے دیتے ہیں، دین اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس خلافت کے اندر صلاۃ کا نظام قائم کیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ وہاں پر لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جاتا ہے اور برائی سے منع کیا جاتا ہے۔ جب حکومت مل جاتی ہے تو پھر نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے، برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، توقع کرنی چاہیے کہ ہم اس خلافت علی منہج النبوہ کو دوبارہ حاصل کر لیں، خلافت کو اللہ تعالیٰ کی ایمانت سمجھے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، یعنی کہ بالکل اسی طرح سے خلافت قائم کرے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب کے اندر کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن ان تمام چیزوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی، انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ جب انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا،
اس بوجھ کو قبول کر لیا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کا حق بھی ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ اس نے اس بوجھ کو قبول تو کر لیا، اس ذمہ داری کو قبول تو کر لیا، مگر وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے. اگر وہ اس کا حق ادا نہ کر سکا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین کے اوپر تمغہ دوں گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. تو پھر وہ غلبہ جاتا رہے گا، وہ غلبہ ہمیں نہیں دیا جائے گا. لہذا اس بوجھ کو اٹھانے کے بعد اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، اور ہمیں ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غلبہ دوبارہ دے دے. خلافت اور سیاست کو انبیاء علیہ السلام کی سنت سمجھے اور اس میں اسی طرح سے عمل کرے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء سیاست کے فرائض انجام دیا کرتے تھے کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد جو ہے وہ کثرت سے خلفاء ہوں گے. تو لہذا اب اس خلافت کو انبیاء کی وراثت سمجھنا چاہیے. جو انبیاء کا کام ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا کرتے تھے. آج وہی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کریں اور خود بھی عمل صالح کریں تاکہ ہمیں وہ خلافت مل سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.